آفاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. کل نصرت جاوید نے منیب فاروق منا جسے کہتے ہیں آپس کی بات نجم سیٹھی کے ساتھ جو کبھی کیا کرتے تھے اینڈ کنٹینیو سچ اے ویل سوفسٹیکیٹڈ پرسنلی آئی ریئلی لائک ہم. تو ان کے پروگرام میں نصرت جاوید بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, تقریباً سبھی پاکستانی جانتے ہیں جو پاکستانی پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو انہوں نے میرے بزرگ دوست, بزرگ کہوں گا ویسے تو بزرگ نہیں ہے, میرے بڑے بھائی دوست بھی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں, بہت مشہور زمانہ شاعر ہیں, آپ جانتے ہیں شعیب بن عزیز. ان کا کل ایک شعر سنایا کہ شب گزرتی دکھائی دیتی ہے, شب گزرتی دکھائی دیتی ہے, دن نکلتا نظر نہیں آتا. کیا کہ شب گزرتی دکھائی دیتی ہے, دن نکلتا نظر نہیں آتا. تو یہی سچویشن ہے پاکستان کے حالات. جو بھی آپ کو شور شرابہ تو نظر آ رہا ہے, خاص صاحب ہائی کورٹ گئے ہیں مگر بغیر جتھوں کے گئے, اور جونیئر رپورٹرز نے کہا کہ بڑے ڈرے ڈرے نظر آ رہے تھے. اچھا, ان کا ایک اسٹانس ہے, ایک بیانیہ ہے کہ جی مجھے ڈر ہے مار دیں گے. کئی جگہ میں نے پڑھا کہ جی اگر وہ اسلام آباد میں کورٹ کمپلیکس جو کہلاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس, وہاں وہ بہت ڈرے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کہ گاڑی سے نکلیں گے وہ جہاں پر وہ رکے, وہاں نکلتے تو انہیں مار دیا جائے گا. اور گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں کو یقین تھا کہ یہ گاڑی خالی جائے گی, ڈیڈ باڈیز جائیں گی. اب یہ بیانیہ ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, والعالم بالصواب. مگر اس خوف کے پیچھے میں وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس بہت بڑی خبر ہے. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بہت بڑی خبر ہے, مگر اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو یہ حکومت, اس کی نالائقی کی آخری حد ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آٹا بانٹنے انہوں نے تقسیم کرنے کا اعلان کیا تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بڑی نااہلی اور کوئی نہیں ہوگی. دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا قطاریں لگی ہوئی ہیں, کیا دھکم پھیل ہے, اور خواتین بے ہوش ہو رہی ہیں, اور ایک خاتون کا انتقال ہو گیا, اب تک 3 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے. اور جو آگے بڑھ رہا ہے یہ معاملہ, چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اچھا, سب سے پہلے I'm ریئلی سوری, میں بھول گیا کہ خوفناک زلزلہ آیا جب پہلے تو بتایا ٹی وی پہ کہ 7.7 ہے, تو میں لرز کے رہ گیا کہ 2005 میں جو آیا تھا جس میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے, تو وہ 7.6 پر تھا. تو ایک قیامت تھی. جب اس سے کچھ دیر پہلے ہی لاہور میں میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, کوئی 20-25 منٹ پہلے. میں نے رائٹ اوے ان کو فون کیا, تو میں نے کہا کہ ایوری تھنگ واز رائٹ, آر یو آل رائٹ؟ تو کہنے لگا یا بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کانپ رہی تھی. ان کا کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ وہ کہتے ہیں, مگر ریکارڈ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے 7 to 10% کہ گھر کی ہر چیز کانپ رہی تھی, گھر پورا کانپ رہا تھا, اور وہ باہر نکل آئے تھے. مگر جب چیزیں اپنے سیٹل ہوئیں تو پتہ چلا کہ 6.8 تھا, وچ از آلسو اٹس ویری یعنی کہ ان امیجنل ہے. اور پورا افغانستان, انڈیا کا سم پارٹ, اور چائنا کا سم پارٹ, اور پورا پنجاب ہمارا, اور پورا KP کے, یعنی کہ کہنا چاہیے کہ کوئی جگہ بچی ہی نہیں. مگر آخری اطلاعات تک بالکل اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اس ملک کو سلامت رکھے, پورے خطے کو, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان عافیت میں رکھے, آمین. بہرحال تو ایک تو زلزلے کا میں نے آپ کو بتایا ہی, سب آپ کو آلریڈی ویسے پتہ ہے. پھر دوسرے جو یہ قیامت زلزلہ, یہ آٹا بانٹ رہے ہیں. دیکھیں, اگر یہ سمجھدار لوگ تھے نا, آپ نے دیکھا کہ جو سبسڈائڈ آٹا تھا وہ 10 روپے, 610 روپے کا 10 کلو کا تھیلا مل رہا تھا. جب یہ سبسڈائز آٹا لے کر آئے تو وہ جم کر کے 1100 روپیز پہ چلا گیا, اور ساتھ میں اطلاع آئی کہ جناب اب یہ آٹا بھی نہیں مل رہا لاہور میں, اراؤنڈ میں, اور جو بڑے شہر ہیں. اگر ان کو یہ سمجھدار لوگ ہوتے, مگر انہوں نے تو ووٹ لینا ہے, انہوں نے تو صرف میڈیا منظر کشی کرنی ہے, عام آدمی کو بے وقوف بنانا ہے, جیسے یہ ہمیشہ سے پورٹری. خاصا ویسے تو نہیں آیا نا کہ میں ان کا بھی بتاؤں گا کہ انصاف شفاف چلی, انصاف چلی, جو وہ نعرہ لگاتے ہیں.
یہ سمجھدار ہوتی ہے یہ حکومت، اور اس کو کوئی عقل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب بربادی آ رہی ہوتی ہے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. تو ان کا تو پولیٹیکل کیریئر مجھے تو ختم ہی نظر آتا ہے. وہ میں ہنس کے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، بات بیچ میں کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے کہ مریم اورنگزیب اور طلال چودھری ہم منہ کھولتے ہیں نا تو مجھے وہ کسینو کی اٹلانٹک سٹی اور ویگس کی وہ مشینیں یاد آتی ہیں نا، جیک پاٹ کی، جو سکے کوائن ڈال کے کہ جب ان میں ڈال دو 2 3 4 کوائن تو بعض اوقات اس میں سینکڑوں ہزاروں بھی نکلتے ہیں، کڑ 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 کڑ. تو جیسے ہی مریم اورنگزیب اور طلال جیسے لوگ بولنا شروع ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ووٹ جو ہے نا، ان کا ووٹ بینک جو ہے نا گر رہا ہے تیزی سے اور خان صاحب کی طرف جا رہا ہے. ان کے بولتے ہی، ان کے لہجے، ان کا مطلب آنکھیں، مطلب سرکاری، کہ میں کیا کہوں، مجھے وہ لفظ یہاں تو نہیں کہہ سکتا. تو خان صاحب کو تو یہ لوگ خود، اور پھر ایک انداز ہوتا ہے نا. اچھا پھر کارنامے آپ کے، مطلب اگر خان صاحب نے اکانومی ڈبوئی تھی تو وہیں سے شروع ہوتے ہیں وہیں ختم ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ 11 مہینے ختم ہونے کو آ رہے ہیں، آپ آٹا بانٹ رہے ہیں جیسے پہلے شو بازیاں دکھاتے تھے. اگر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ سمجھدار ہوتے تو آٹا 100 150 روپے سستا اور کر دیتے. میں 1 درجن لوگوں سے بات کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ سستا آٹا ہوگا تو آپ لینے جائیں گے کہ اگر 610 کا ہے اور 150 اور کم ہو جائیں، 450 کا ہو جائے اور لگے آپ کو کہ 45 روپے کلو ہو گیا، انڈیا میں 40 روپے ہو گیا، 42 روپے، جبکہ ان کا روپیہ آپ کے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. تو اگر 45 روپے کلو آپ کا آٹا مل رہا ہو تو آپ جائیں گے؟ کہنے ہاں بالکل جائیں گے، پیسے دے کر لا رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کے دروازے پہ مفت لٹ رہا ہو تو ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایبسلوٹلی ناٹ. مطلب جس کی عزت نفس ہے، تھوڑی ایگو بھی ہے، شرم بھی ہے، سپوت پوشی کا بھرم بھی قائم رکھنا ہے، وائٹ کالر جسے کہتے ہیں، وہ نہیں جائیں گے. اور آپ وہ مناظر سارے دیکھ لیں، خواتین بیچاریاں بالکل، کیا کہوں میں. تو 150 روپے ادھر کم کرتے اور ساتھ میں کچھ سبزیوں کا اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا، کچھ گورننس ہوتی تو سبزیوں پہ، گوشت پہ جتنے پیسے یہ ضائع کر رہے ہیں، پورے ملک کو یقین کریں. یہ 15 ارب روپے تو ابھی سندھ کا بھی اعلان کیا ہے نا، کے پی کے میں بھی کیا ہے، تو یہ بڑے آرام سے 25 30 35 ارب روپے میں پورا مہینہ ہر انسان کو مطمئن کر سکتے تھے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں، جیسی خبر آئی کہ جی یہ غریب کو پہلے انہوں نے کہا کہ 50 روپے پیٹرول پہ لیٹر پہ چھوٹ دیں گے، اب کہہ رہے ہیں جی 100 روپے دیں گے. تو پہلا تو یہ ہوا کہ یہ خان صاحب کی طرح بھاگنے والے تو نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف کو معاہدہ توڑو، ریلیف دو. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ لو، جو خان صاحب نے کیا. اچھا خان صاحب نے خالی نہیں کیا، ہمیشہ سب یہی کرتے رہے. 2018 میں جب انہوں نے حکومت چھوڑی نواز شریف نے، تو جو اس بعد میں حکومت میں آئے، نگراں حکومت میں، اس میں نے لوگوں سے پوچھا، ان کا یہ بھی سب کچھ ختم کر کے گئے تھے. بالکل صاف تھا کچھ نہیں، بانٹ کے گئے تھے، لٹا کر گئے تھے اور برباد کر کے گئے تھے. تو خان صاحب نے بھی وہی کیا، ابھی نو یہ پھر وہی کر رہے ہیں. اچھا مجھے پہلا خدشے کا جو ذہن میں آیا، جو ایک فیئر تھا کہ آئی ایم ایف ابھی تو اسٹاف لیول معاہدہ بھی نہیں ہوا، دور دور تک پتہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سستا دے رہے ہیں اور جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اور وہ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جو ہے نا فوراً بول پڑا کہ جی یہ کچھ چیزیں عجیب سی ہیں، وہ نارملٹی میں یہ ابھی تک پیپر شو نہیں کر سکیں پراپر. اچھا کہتے کیا ہیں کہ جی غریب کے 50 روپے بڑھائیں گے، اب تو 100 روپے کہہ دیا نا، اور امیر کے 100 روپے، غریب امیر کے 100 روپے 50 روپے بڑھائیں گے اور امیر کو 100 روپے سبسڈی دیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ اکثریت امیروں کی ہے یا غریبوں کی ہے؟ 5-10%، لوگ تو 2% کہتے ہیں، میں 5 لگا لیتا ہوں، چلیں 10 لگا لیتے ہیں. وہ جو امیر ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں. اگر آپ نے 50 روپے ادھر بڑھائے ہیں تو 100 روپے 95% یا 90% کو آپ 100 روپے دے سکتے ہیں. اچھا پھر وہ امیر کون ہے؟ 2% یا 5% یا ایون 10% لیٹ سے کہ جی کرپشن نے بہت سی دولت بانٹی ہے لوگوں میں، بہت یہ ڈیفینس، یہ اس طرح کے کلفٹن کے علاقے، کے ڈی اسکیم، اور یہ جو پورے ہاں اسلام آباد میں بڑی بڑی جو پوش آبادیاں ہیں، یہ ایک دم پہلے تو 22 خاندان تھے نا. ایک لمحے کو مان لیں جناب کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے موٹر سائیکلیں، آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈاکومنٹڈ موٹر سائیکلیں بھی ہیں تو بڑی وہ ڈاکومنٹ ہو جائیں گی اور یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو جناب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، کہ سمجھ ہے مجھے نہیں پتا، یہ صرف بیوقوف بنا رہے ہیں
کہ وہ جو 5% یا 10% یا 2% اشرافیہ ہے جس کے آپ 50 پہ بڑھانے جا رہے ہیں، وہ تمام نظام کائنات جو پاکستان کا ہے اسے کنٹرول کرتی ہے. گیس اسٹیشن بھی انہی کا ہے، پرمٹ بھی انہیں، LNG ہو، SNG ہو، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، پیٹرول ہو، سب کچھ انہی کے پاس ہے. انہوں تو پیپر شو کرنا ہے نا کہ جو غریب آیا تھا انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بھر لینا ہے، غریب کے ہاتھ پھر کچھ نہیں لگنا. اور جتنا نمبر ہے امیروں کا 50 پہ بڑھائیں گے، 100 روپے 90% لوگوں کو دیں گے. تو اندازہ لگا لیں کہ ان کے ذہنی صلاحیت کیا ہے. ہر چیز مینیج ہو سکتی ہے اگر کچھ دیر ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں گے جب سوچیں گے نا. مگر ان کے تو ہاتھ پاؤں سامنے پلا دیے ہیں. ایک طرف کل فیصلہ آ گیا کہ جی انتخابات تو نہیں ہوں گے. PDM جو بیٹھا اور جو دہشت گرد بنانا خان صاحب کو، اور اس طرح سے جمہوریت نہیں چلتی. آپ نے پہلے بھی پارٹیوں پر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں، ANP پہ بھی لگائے ہیں، لبیک پہ بھی لگائے ہیں، MQM پہ بھی لگائے ہیں. کیونکہ لبیک اور MQM کو دہشت گرد قرار تو نہیں دیا، مگر MQM کو دہشت گردوں کی طرح لندن الطاف حسین کو ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں. خان صاحب کے لوگ گرفتار ہوں تو عدالتیں ریلیف بھی دے رہی ہیں اور رہائیاں بھی ہو رہی ہیں. انسانی حقوق کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ابھی کراچی میں اور حیدرآباد میں. MQM الطاف حسین لندن کے لوگ باہر ہی نکلے ہیں تو پکڑ لیے گئے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں تو پھول چکے ہیں. انہوں نے انتخابات کا تو صاف کہہ دیا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ 1 گھنٹے کی جو الگ میٹنگ ہوئی، آرمی چیف بھی تھے، ISI چیف بھی تھے، اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی آرڈیننس لائیں گے کل اسمبلی میں، اور ہو سکتا ہے 2023 میں بھی الیکشن نہ ہو. جبکہ سب کہتے ہیں عدالتوں کو غور کرنا ہوگا، اور عدالتوں کو کیا کہیں گے کیا. اچھا عدالتیں کیا ہیں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے نواز شریف کا، نون کا، PDM کا بیانیہ ہے کہ عدالتیں خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں، اور خان صاحب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. اور خان صاحب کی نظریں بھی عدالتوں میں ہیں کہ عدالتیں ہی سب کچھ کر سکتی ہیں. اچھا یہ عدالتیں ان کی رکھیل ہیں، کہیں ریلیف دلوا دیتی ہیں ان کو، کہیں ان کو دلوا دیتی ہیں. ہمیشہ سے ان عدالتوں کا جو کردار ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جو پرویز الہی کے جو سیکریٹری صاحب کا ویڈیو آیا ہے. اچھا اگر آپ لوگوں کو جو یہ پروگرام کنٹینیو دیکھتے ہیں اس میں جتنے الزامات لگے ہیں، آپ کو پہلے نہیں بتایا ان پروگراموں میں جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہوں میں نے نہیں بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا داماد کیا کر رہا ہے، شاہی جو ہے وہ کس طرح مینیج کرتا ہے. وہ ساری باتیں، ہر بات سچ بتائی ہے. مگر کسٹڈی میں کسی کا آپ بیان لیں گے اس کی کیا ویلیو ہوگی اگر ایویڈنس ہے بہت بڑے بڑے. اچھا یہ بات بالکل درست ہے. پنجاب میں ہر بار سر حلقہ جو بھی ہے، جتنی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں جو لا سے ٹچ میں ہیں یا بڑے جرنلسٹ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سچ ہے. پروف کوئی نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے. تو اور پھر چیف جسٹس کا داماد، چیف جسٹس کیا کر رہا ہے سب کو معلوم ہے. جو اندر لڑائی ہو رہی ہے، آپ کا ہر ادارہ تو ٹوٹ چکا ہے نا. ایک ادارہ بچے ہوا ہے، اس پہ جو خان صاحب حملے کر رہے ہیں اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ انتخابات تو نہیں کروائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہو. سب کو یہ ہے، ابھی کا آپ نے سنا ہوگا کہ سول سوسائٹی کے نام پر کچھ صحافی اور کچھ ایلیٹ ہوتے ہیں. سول سوسائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے. خان صاحب سے کل ملے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے TV پہ آ کے ذکر بھی کیا کہ خان صاحب صاف فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. اور صاف گالیوں سے مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فوج کرا رہی ہے، آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ انتخابات کرائیں گے تو ان پہ جھاڑو پھر جائے گی، اور اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں. اور خان صاحب کو صرف انتخابات چاہیے. اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف. 2 خبریں ہیں بڑی، ایک دونوں سامنے آ گئی ہیں مگر اس کو غور سے دیکھیں. خان صاحب کا بیانیہ کیا ہے؟ چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا بیٹھنے کو تیار ہوں مگر کسی NRO پہ دستخط نہیں کروں گا. اچھا سب کو پتہ ہے خان صاحب چور ہیں، مگر سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، اور جس تواتر سے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ سچ بنا دیتے ہیں اور ان کے لوگ. مگر اس بار جو سچ سامنے آیا، دیکھیں توشہ خانے میں سب نے مال بنایا ہے، مگر خان صاحب اور دوسروں میں فرق سمجھ لیں. خان صاحب نے گھڑیاں لے کر بیچیں. پہلے 50% کا قانون پاس کیا کہ اب کوئی 20% پہ نہیں خریدے گا. گھڑیاں نکالی
راستے میں سے ہی روک کے بیچ دیں. بیچنے کے بعد 50% کے بجائے 20% رقم ادا کی اور پھر 50% دوبارہ کر دیا قانون. اب اس میں بھی ایک گیم ہے. خان صاحب نے جو رسیدیں جمع کرائی ہیں وہ رسیدیں دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جعلی ہیں, جھوٹی ہیں, اور جس آدمی کو بیچی گئی, جس کی دکان دکھائی گئی, اس کا بیان بھی آ گیا کہ مجھے اس گندگی سے دور رکھیں, میری یہ اوقات نہیں ہے, مجھے برباد نہ کریں. وہ دکان دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 15 کروڑ کی یا 20 کروڑ کی یا 30 کروڑ کی گھڑی نہیں خرید سکتا. پھر خریدار بھی موجود ہے جو بتا رہا ہے, جو کہتا ہے میں نے پیسے دیے, وہ خان صاحب نے کہیں شو بھی نہیں کیے ہیں. یہ ہے خان صاحب کی پہلی چوری. اس میں جب پیش ہوں گے خان صاحب پر جائیں گے. اور اس لیے فرد جرم سے ہر جگہ بھاگتے ہیں, فارن فنڈنگ سے بھاگتے ہیں, توشہ خانے سے بھاگتے ہیں, اور ٹیرین کیس سے بھاگتے ہیں. باقی سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. ساری عمر 75 سال اس ریاست میں یہی ہوتا رہا ہے کہ قتل کا بھی مقدمہ ہے, دہشت گردی کا بھی مقدمہ ہے. صرف خان صاحب کو تھکانا ہے, دوڑانا ہے, بھگانا ہے اور خان صاحب کو رلانا ہے. اب میں آتا ہوں پہلی خبر کی طرف. فیصل واڈا نے بہت کلیئرلی, بہت لاؤڈلی ایک ہی بات کہی ہے کیپٹل ٹاک میں, اور کچھ کارڈ بھی دیا گیا جو ہم نہیں سن سکے. انہوں نے کہا ان کی کرپشن کی کیا بات کرتے ہیں. BRT منصوبہ جس پر اربوں روپے کھائے گئے اور ایک تماشا لگا, آپ سب کو پتہ ہے, پھر وہ نیب نے کلوز کر دیا. اس نے کہا کہ جناب اس کا جس کو ٹھیکہ دیا تھا اس نے جس فارن بینک کی گارنٹی پرووائڈ کی تھی وہ فارن بینک کی نہیں تھی جناب, وہ خود فیبریکیٹ کی گئی تھی, جعلی بنائی گئی تھی اور دی گئی. تو اس نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو فارسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, وہ نکلوا لیجیے اور پیش کر دیجئے, بینک سے بھی کنفرمیشن لے لیجئے, پتہ چل جائے گا. تو آمین میر نے پوچھا کہ کسی کو نہیں پتہ چلا. انہوں نے کہا پتہ کیسے چلتا, ایک بلڈنگ میں وہ کانٹریکٹر بیٹھا ہوا ہے, برابر کی بلڈنگ میں نیب بیٹھی بھی, ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, عیش کرتے ہیں, اور پوری کیبنٹ کو KPK کی پتہ. سب نے مل کے پیسے کھائے, سب کانٹریکٹر نے سب کو پیسے دیے. خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اور خان صاحب ہمیشہ کی طرح جب کرپشن کے لیے لوگوں نے بتاتے ہاں میں دیکھتا ہوں ٹال دیتے تھے. یہ کرپشن ہے. اور خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ, کل ایک صاحب نے مجھے ایک گھر کی ویڈیو بھیجی جو ایک لش پش محل ہے, اور کہا کہ یہ ایک وابڈا کے ایکسین کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, اور یہ کھربوں پتی آدمی ہے. تو میں نے کہا حضور جو صاحب بھیج رہے تھے وہ ریٹائر فوجی ہیں اور خان صاحب کے دیوانے ہیں, اور جو ہمیشہ مجھ سے خان صاحب کی بات کرو کہتے ہیں اس عاصم منیر کو نہیں چھوڑنا ہے, امریکی ایجنٹ کو, اور امریکہ کی تو ایسی کی تیسی. ذرا غور کریں ان ریٹائریوں کا مائنڈ سیٹ, اور یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ لڑائی کیا ہے, بتاتا کیوں بلکہ میں بتاتا چلتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ پورا ایک گیم ہے, یوکرین جنگ, رشیا, چائنا, کس لابی میں ہم نے جانا ہے, کشمیر لینا ہے, اور جی آگے بڑھنا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, اور امریکہ کے ساتھ رہنا ہے. یہ باجوہ کے ساتھ جو ہوا خان صاحب کی لڑائی جو شروع ہوئی کہ باجوہ لوٹ آئے تھے, سب کو پتہ چل گیا تھا کہ امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہونا. ویسٹرن ورلڈ میں جہاں آپ کے سارے اوورسیز رہتے ہیں یا ان کے الائز میں رہتے ہیں, آپ کی ساری ایکسپورٹ بھی وہیں پر ہے. انہی ملکوں میں, امریکہ میں, اس کے الائز میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, نکال کے دیکھ لیں. جو خان صاحب 30 بلین کا دعویٰ کرتے ہیں نا, میرے دور میں سب سے زیادہ تھی. تو $26.5 بلین امریکہ, ویسٹرن ورلڈ, یورپ, امریکہ, کینیڈا, اور جو مڈل ایسٹ کہہ لیں, چائنا میں ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ کی کتنی ایکسپورٹ تھی, یا رشیا میں کتنی تھی. خیر میں آگے بڑھتا ہوں. تو وہ گھر جو ہے جو میں نے معلومات کی وہ اس سندھی سینیٹر کا ہے جو آخری جو سینٹ میں خان صاحب نے سندھ سے واڈا کو جتوایا تھا اور پھر اس کو جتوایا تھا, جو پہلے ادی فریال ترپور کا فرنٹ مین تھا, اور جس کا گھر بالکل پارلیمنٹ کے سامنے اسلام آباد میں, اور جہاں سارے PTI کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ایک ایکسین جو کھربوں پتی ہے جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا. تو یہ فرق اب جو اہل یوتھ کو نظر نہیں آتا وہ نہ آئے, مگر پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر واڈا غلط کہتا ہے, اچھا واڈا کہتا ہے کیوں, میں وہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو, کہ اگر واڈا غلط کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو جناب وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اتنی بڑی بات اس نے کی ہے کہ وہ نکالیں بینک گارنٹی, اس بینک سے بھی گفتگو کریں, کمیشن چھوٹا سا بنا لیں, عدالتی بنانا ہے جس پہ خان صاحب کو آج کل بڑا اعتبار ہے وہ بنا لیں, یا جس طرح بھی JIT بنا کے یہ معاملہ حل کر لیں, ابھی سامنے آ جائے گا.
اچھا یہ ساری ٹیکٹس ہو کیوں رہی، اب یہ خبریں اب یہ اور آئیں گی خان صاحب کو دباؤ میں لینے کے لیے. دباؤ کیا ہے؟ اب سنیں اصل خبر. خان صاحب کو جو مذاکرات خان صاحب پیچھے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے نا، وہ گفتگو ہوئی ہے جناب کارکن اعظم صدر عارف علوی کے تھرو کہ جناب سیٹلمنٹ ہو جائے پیچھے بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے، جنرل راشد منیر سے، بقول خان صاحب کے کہ آرمی چیف ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، اور یہ سب وہی کروا رہے ہیں. تو جو آخر میں بات مکی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں 2-3 سال کے لیے ملک چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں انگلینڈ وغیرہ اپنے بچوں کے پاس، اس کے بعد آئیے ہم آپ کو اقتدار دلوا دیں گے. وہی پرانی ٹیکٹس کہ بے نظیر بھٹو بھی چلی جا، اور زرداری بھی چلا جا، اور نواز شریف بھی چلا جا، اور شہباز شریف بھی چلا جا، اور پھر جھگڑے فساد جو آپ کے سامنے نئی ایک پود پیدا کرنا. تو خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ارباز باننے کی کوشش کی، مگر خان صاحب نے انکار کر دیا، اور بہت اچھا کیا خان صاحب نے. یہ بڑا اچھا کام کیا کہ خان صاحب پاپولر بھی ہیں، اور خان صاحب کو ایک بات پتہ ہے کہ اگر ملک چھوڑ دیا تو یہ کھیل ختم کر دیں گے. باقی تو میں وہ شعر ابھی سناؤں گا، ایک شعیب بن عزیز کا ایک شعر میں نے بھی نکال رکھا، کیا مارکت العارض شعر ہے کہ سب اپنا اپنا گیم کیسے کھیل رہے ہیں اور کیسی کیسی امیدیں. مگر خان صاحب کرتے کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو ننگا کر دیتے ہیں، لڑائی کو بڑھا دیتے ہیں، کول کام نہیں کھیلتے، یا ایک مینر میں نہیں رہتے ان کے لوگ، اور خان صاحب خود بھی، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کہا کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف جو مہم چل رہی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پی ڈی ایم جو ہے ہمیں فوج سے لڑوانی چاہتی ہے. جبکہ نارتھ امریکہ میں جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں وہ تو میں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں نا، میں نے آپ کو کل ویڈیو بھی دکھایا، اور جو پرسنل گفتگو ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اس کے بعد اس لڑائی کے بعد ڈیل مسترد ہونے کے بعد جناب عاصم منیر صاحب کی، حافظ جی کی برطرفی اور ان پہ الزامات شرابی فلانا دھماکہ انلیگل وزیر اعظم نے بنا نامینیٹ کیا انلیگل، یہ تقرری اور سارا کچھ. اب مگر ساتھ میں جہاں خان صاحب بڑے پیمانے پہ میرے ملک امریکہ لابنگ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ دوست یہاں سے بریٹ شرمن کانگریس میں ڈیموکریٹ کے بڑے سینئر کانگریس مین ہیں، اور کانگریس میں ہاؤس میں ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. میں اس کی ڈیٹیل پہلے بھی بات بتا چکا، اس میں نہیں جاؤں گا. ان سے بیان دلوانا. کل ایک اور کانگریس مین کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی، اور پرائم منسٹر آفس بھی پریشان ہو گیا، ادھی نے بھی کال کر دی، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پالیسی ایشوز ہیں اس پہ 2 3 4 5 6 کانگریس مین کوئی فرق نہیں ڈال سکتے. چھوٹا موٹا کہیں کوئی فائدہ اور نقصان تو ہو سکتا ہے، مگر کسی بڑے پیمانے پہ جو پالیسی ایشوز ہیں وہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں مگر میں زیادہ نہیں کروں گا. مگر آپ نوٹ کریں کہ جیسی ہی جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف مہم شروع ہوئی، برطرفی کی، گالیاں، شور، ہنگامہ اور لڑائی، تو سینڈ کام کے کمانڈر مائیکل کرویلا نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ کے کہا کہ جی پاکستان کے نیوک جو ہیں وہ سب ساؤنڈ اینڈ سیکیور ہیں، اینڈ وی آر سیٹسفائڈ اینڈ وی ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود حافظ منیر. یہ ایک صاف ایک تو دنیا کو میسج تھا کہ جی پاکستان کے حوالے سے جو کنسرن ہے وہ بالکل غلط ہیں، وہ آگے کیا ہونا ہے وہ چھوڑیں. مگر رائٹ اوے سچویشن یہ ہے کہ جی جو بے چینی ادھر ادھر چھپتی رہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پاکستان کو اپنے انٹرنل ایشوز جو ہے نا وہ درست کرنے ہیں، وہ صحیح کریں گے. آئی ایم ایف نے بھی آپ کو بتا دیا، وہ تو میں کل کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اپنی گورننس ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے اکنامک ایشوز ٹھیک کر لیتے ہیں، تو باقی دنیا کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ساتھ میں پی ٹی آئی کو یا پاکستان میں فوج کو دونوں کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جی عاصم منیر کو ریکگنائز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے بہت اچھے ریلیشن ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈوئنگ ویری گڈ. تو فوج کو ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نظام کو بھی شاید فارغ کر دو تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم کوئی بڑی سینکشن بھی لگانے نہیں جا رہے ہیں. اور خان صاحب کو بھی بتا دیا کہ تم یہاں لاکھ لوبنگ کر لو، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہونا وہی ہے جو تم نے بویا ہے. اب دلچسپ بات یہ کہ ایک طرف تو امریکہ سائفر، یہ ساری کہانیاں، الزامات اور حقیقی آزادی، یہاں پہ بھی لوگوں نے نعرے لگائے. مگر بھئی یہیں سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ
اگر حکومت یہ چلی جائے نااہل تو پیسے پھر کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایم ایف وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. $5 بلین تو امریکہ سے ہیوسٹن سے کھڑا ہو کے اعلان کیا گیا کہ ہم دے دیں گے. سب سے پہلے تو جنہوں نے دعویٰ کیا ان سے پوچھیں خود کام کیا کرتے ہیں، تو آپ کو ساری سچویشن سمجھ میں آ جائے گی. اچھا پھر خان صاحب کے لوگ اس وقت جو ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ یہی کہ اوورسیز پاکستانی بے قرار اور بے چین بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت پیسہ رکا ہوا ہے. خان صاحب آئیں گے $20-25 بلین تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. کہ $10 بلین $5 بلین تو ہیوسٹن سے ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے نا، جس نے فلڈ میں بھی فون کر کے کہا تھا خان صاحب $10 ملین ایک اور صاحب نے ابھی میں نام نہیں بتا سکتا کنفرم کر دیے ہیں. وہ ساری کہانیاں نکال لیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یورپ سے بھی بڑے لمبے چوڑے واضح خان، بالکل یہ وہی ڈرامہ ہے جیسے خان صاحب پہلے کہا کرتے تھے کہ وہ مراد سعید کہتا تھا نا کہ خان آئے گی، وہ جو چوری کا پیسہ $200 بلین ڈالر گیا ہے وہ لے کر آئے گی، 100 بلین دنیا کے منہ پہ مارے گی اور 100 بلین آپ کے منہ پہ مارے گی، اور خوشحالی اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو خان صاحب کا ٹوٹل یہ معاشی ایجنڈا ہے، کیونکہ کوئی دماغ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اقتدار چاہیے خان صاحب کو. 4.25 سال وہ آپ کو بتاتے رہے کہ کیسے چلا، سب کھل کے آ گیا سامنے. اب خواب نیا یہ ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی دولت کے ڈھیر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس جیسے ہی خان صاحب نے اوت لینا ہے اور ڈالر جو ہے نا ہائی ویز پر اور سمندر کے پانی کے راستے نکل پڑیں گے اور پاکستان کے بینکوں میں جا کر ڈپازٹ ہو جائیں گے. اب یہ خواب جو ہیں پی ڈی ایم کے خواب بھی دیکھ لیں، فوج کو بھی ایک نئی قوت مل گئی ہے، ان سب میں سب اپنی اپنی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے تو کس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور ان میں عدالتیں کیا رول ادا کر رہی ہیں، یہ سب آپ لوگ جانیں. میں آپ کو خوبصورت ترین شعر شعیب بن عریش کا سناتا ہوں، اس کی روشنی میں سارے معاملے کو دیکھیے گا تو آپ انجوائے کریں گے. کہتے ہیں جانیے اصل ہے یا نقش خیالی ہے، جانیے اصل ہے یا نقش خیالی ہے، چاکے زندہ سے جو ایک باغ نظر آتا ہے، چاکے زندہ سے جو ایک باغ نظر آتا ہے، جانیے اصل ہے یا نقش خیالی، جانیے اصل ہے یا نقش خیالی، چاکے زندہ سے جو ایک باغ نظر آتا ہے. اللہ حافظ.